بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی بھاری بھرکم رن ڈاؤن ہے جی، کچھ خاص خبریں ہیں، اہم خبریں۔ سیالکوٹ کا واقعہ ہو چکا، اس کے آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں اور سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل وزیر اعظم آفس میں ایک تقریب رکھی گئی ہے جس میں سری لنکن مینیجر جو کہ مارے گئے، ان کی جان بچانے کی جو کوششیں کی گئی تھیں، ملک عدنان، ان کو تمغہ شجاعت کا اعلان کیا جائے گا اور یہ ساری گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کا اجلاس چل رہا ہے جی، اور ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ استعفوں کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب نہیں ہو سکے۔ مسلم لیگ نواز فی الفور یا لانگ مارچ جب آئے گا، دھرنا جب آئے گا، تب تک استعفے دینے کا ارادہ کوئی نہیں رکھتے، بلکہ 23 مارچ کو لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اس کی بھی ذرا ڈیٹیلز لیں گے۔ اور مسلم لیگ نواز جو کہ استعفوں کی بہت بڑی حامی تھی، اور مریم صفدر صاحبہ بالکل، اور مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ، نواز شریف صاحب، یہ سب کے سب حامی تھے کہ فوری طور پہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں۔ اب وہ بیک فٹ پہ کیوں جا رہے ہیں، اور دیگر خبریں بھی ہمارے پاس ہوں گی جی۔ اور سب سے پہلے آج ایک افسوسناک حادثہ ہوا، سیاچن میں پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا، جس میں ہمارے 2 سینئر افسر جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، اور یہ قربانیاں جی افواج پاکستان دیتی رہتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات۔ اور پھر ایک اور آج خبر ہے، اور وہ ہے وزیر اعظم ہاؤس میں جناب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، سول ملٹری لیڈرشپ کی قیادت موجود تھی، کور کمانڈر پشاور خاص طور پہ آئے ہوئے تھے۔ اس میں کیا ایجنڈا تھا یہ بھی ذرا بات کریں گے۔ تو چوئی صاحب، واقعہ سیالکوٹ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر تو جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، اور ہمارا اور سری لنکا کے تعلقات خراب کرنے میں کبھی اپنے کبھی بیگانے اتنا خوفناک واقعات ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کی کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا، اس پر ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس کا تو کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور پہلے تو ویسے بھی اب ایک ایس او پیز بنانے پڑیں گے، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور اوورسیز، اور یعنی دوسری وزارتیں جو متعلقین ہیں، کہ جو بھی باہر سے غیر مسلم یہاں پاکستان میں سروس کے لیے آئے کسی بھی شکل میں، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے یہ باتیں نہیں کرنی، اور یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، خواہ چین ہو خواہ کوئی ہو۔ یہ تو کوئی تماشا نہیں ہے، ہم کسی کے عقائد پر حملہ نہیں کرتے، کوئی ہمارے پر نہ کرے، لیکن جو وہاں کیا گیا ہے یہ تو میں کہتے ہیں ان کو سر عام پھانسی لگا دو مجھے، یعنی میں کوئی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا جنہوں نے یہ گراؤنا فیل کیا ہے۔ اب آپ میٹنگز کر رہے ہیں، بھئی جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ نے بیڑا غرق کرا دیا۔ ہر روز پاکستان کے لیے ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور جاگن سائی کا موقع ملتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے چوئی صاحب۔ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہی ہے جی کہ جو سری لنکن مینیجر پریانتھا جن کو مارا گیا، وہ ان کا صلح صفائی کروا دی گئی تھی اور غلط فہمی دور کروا دی گئی تھی۔ جو مینیجر تھے، مینیجر کہہ رہا ہوں، کمپنی اونرز تھے انڈسٹری کے، انہوں نے بھی اور دیگر نے مل کے جو غلط فہمی تھی وہ رفع دفع کروا دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد سچویشن اس حد تک بگڑ سکتی ہے اس کا کسی کو کہتے ہیں اندازہ نہیں تھا، اور اسی لیے جو مالک ہیں مسٹر بھٹی صاحب، جو راجکو انڈسٹریز کے اونر، وہ ان کے بقول وہ سارا کام ٹھنڈا کر کے تسلی و تشفی دے کے وہاں سے آ گئے تھے، لیکن بعد میں کوئی 3 لوگ ہیں جنہوں نے دوبارہ اس معاملے کو اچھالا، اور ان 3 لوگوں کا خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ وہی تھے، انہوں نے یہ سارا کیا، سارے کام کو اس طریقے سے تلخی کی طرف لے کے گئے اور تشدد کی طرف لے کے گئے۔ صابر شاکر صاحب، مجھے نہیں پتا کون مالک ہے اور کون مزدور ہے، کون مینیجر ہے اور کون پاکستانی اور کون باہر، یہ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو ان کو تو 200-400 پولیس والے بھی لینے پڑتے تو لے لیں، فیکٹری بند کرنی پڑتی کریں، میں رفع دفع کرا کے چلا گیا تھا۔ اسی بات کا تماشا لگوایا ہوا ہے، وہی کہتے ہیں نا، اندازہ نہیں ہو سکا بقول اندازہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ کافی سینسیٹیو معاملہ تھا۔
اور پھر ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو پریانتھا ہیں وہ 6 لوگوں کو ڈسمس بھی کر چکے تھے. اس حوالے سے بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ جمع ہو چکے تھے جس کی وجہ سے معاملہ. شاکر صاحب جی who knows better than you. اب جو یہ ہے واقعات کے بعد سارے بہت زیادہ عقل مند اور سیانے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ مالکان کا فرض تھا کہ ایک غیر ملکی تمہارے پاس مینیجر ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا سنگین الزام لگایا جا رہا ہے, تم نے کیا ان کا صلح کرا دی؟ اب چوہدری صاحب ایک اور چیز ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں اس میں انڈیا خاص طور پہ انڈیا اور انڈین میڈیا اور انڈین اسٹیٹ خاص طور پہ اس معاملے کو لے کے کافی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھڑکایا جائے اور سری لنکا اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جائیں, یا پھر یورپی یونین میں پاکستان کے خلاف کوئی ایک نئی شرارت کی جائے. اور یورپی یونین کی طرف سے ایک چٹھی بھی آ چکی ہے کہ جناب ہمیں وضاحت دیں. تو یورپی یونین چوہدری صاحب یہ مقبوضہ کشمیر کی طرف کیوں نہیں جاتی, انڈیا کی طرف کیوں نہیں جاتی, فلسطین کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ ان کو یہ ادھر جو پانی نیچے کی طرف آتا ہے میرا خیال ہے اس طرف زیادہ نظر آتے ہیں. تو یورپی یونین کو تو کم از کم میسج دینا چاہیے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے, جبکہ سری لنکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کی تحقیقات سے اور پاکستان کی گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے اس سے مطمئن ہے, اور پریانکا جو کہ مارے گئے ان کے لواحقین کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں. تو اس سلسلے میں کیا نہیں آپ سمجھتے کہ وزراء کو بھی ذرا تھوڑا سا تحمل اور بردباری سے کام لینا چاہیے اور آپس میں لڑ بھڑ کے یہ پورے معاملے کو جگ ہنسائی کا سبب نہیں بننا چاہیے اور غیروں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ جو ہم تو آپس میں یہ کر رہے ہیں؟ بھائی ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں, آپ اور میں کو روز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہنا اور نہیں کہنا. جی یہ حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ اپنے وزیروں کو, مشیروں کو, ایم این ایس کو, اپنے حمایتیوں کو, اپنے سب کو کہ یہ تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے, تمہارا یہ کام ہے اور تمہارا یہ نہیں کام. وہ ہر بندہ ہر کام دے وچ پنگے لے کے بیٹھا ہے تھے. اس وقت ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تمام وزیروں نے اپنی وزارتوں کا کام چھوڑ دیا ہے اور ہر کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ نمبر بنانے کی گیم شروع ہو چکی ہے اور کیا کہنا چاہیے سکور کرنا ہے, پوائنٹ سکور کرنا ہے. اس سے کس کو یہ سارے ساؤنڈ بائٹ سے استعمال کون کر رہا ہے؟ انڈین میڈیا کر رہا ہے, انڈین گورنمنٹ. تو وہ تو کریں گے. آپ دشمن کو کسی قسم کی سازش سے, کسی قسم کی تخریب کاری سے, دہشت گردی سے اس کو الزام نہیں لگا سکتے, کیونکہ وہ اگر دشمن کس لیے, اگر آپ اس نے یہ کرنا نہیں ہے. ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی اپنے مذہب پر قائم رہو, لیکن اس طرح کے واقعات جو ہے دین اسلام کی کوئی گنجائش نہیں اس میں. بالکل صحیح ہے چوہدری صاحب. ایک اور بھی گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ خاص طور پہ پریانکا کی فیملی نے بھی یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ان کی مدد کی ہے, ان کے لواحقین کی. تو ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا اور اس کے فیصلوں سے آگاہ کر رہے تھے, لیکن حیرت انگیز طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ گھن گرج جو ہے وہ نظر نہیں آئی. اس کی ریزن کیا ہے جو ہمیں سمجھ آئی کہ اب نہ تو سلیکٹرز کا ذکر, نہ سلیکٹڈ, اور نہ ہی سویلین بالادستی, اور نہ ہی ووٹ کو عزت دو, اور نہ ہی مزاحمت, اور پتہ نہیں کیا کیا بیانیے لے کر آئے تھے. اور اس بیانیے کے نام پہ ایک لانگ مارچ کیا گیا, ایک دھرنا دیا گیا اور تقاریر کی گئیں, پوری ایک کمپین چلائی گئی. لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا سافٹ ویئر بھی اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں سے جو وائرس زدہ ڈسکس تھیں وہ نکال دی گئی ہیں اور نئے سافٹ ویئر کے ساتھ نیا پی ڈی ایم میدان میں اترا ہے. اور اب مارچ میں اب یہ مہنگائی مارچ جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے. لیکن چوہدری صاحب ذرا تصور کریں کہ اگر مارچ تک حکومت مہنگائی پہ کنٹرول کر لیتی ہے اور مہنگائی پہ قابو پا لیتی ہے, تو ایسی صورت میں یہ مہنگائی مارچ کے بعد پھر اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ محترم صابر شاکر صاحب, whether one likes it or not, let me tell very plainly کہ آج پی ڈی ایم نے اپنی شکست کا, اپنی ناکامی کا, اپنی پسپائی کا برملا اعلان کر دیا. لوگ تو رو پیٹ رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں,
مسائل کے ہاتھوں آج، تو وہ کہتے ہیں جی ہم 3.5 مہینے کے بعد آپ کے لیے مارچ کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی مذاق کس سے کر رہے؟ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، حکومت سے یعنی بدزن ہو رہے ہیں، بد دل ہو رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے پر کوئی باہر نکلنے کو نہیں آیا، اور انہوں نے مہنگائی کے نام پر جو جلوس جلسے کیے وہاں ان کی کوئی حاضری نہیں تھی. ایک نمبر 2 کو آپ سے زیادہ کون نہیں جانتا ہے بھائی صابر شاکر صاحب؟ آپ تو 20 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں بھائی 23 مارچ تک تو آپ نے اپنے کچھ نہیں کرنا، اور اس وقت اپریل مئی جون اور اپریل جو ہے وہ روزے ہیں، جی ہاں، اور مئی میں الیکشن جو بجٹ پیش ہونا ہے، اور بجٹ کے پاس باہر صرف 12 مہینے ہونے ہیں، اس میں کسی دن بھی الیکشن ہونے ہیں. تو انہوں نے کس کے لیے لانگ مارچ یا شارٹ مارچ یا استعفے دینے ہیں؟ یہ بالکل چوہے صاحب ایسا ہی ہے کہ بس ایک یہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مہنگائی آج کا موضوع ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ 3.5 مہینے کے بعد کا یہ ٹائم دے رہے ہیں، اور 23 مارچ کا ٹائم دیا ہے، اور 2 اپریل کو پہلا روزہ ہے. 2 اپریل کو پہلا رمضان المبارک، یکم رمضان المبارک ہوگا. تو اس سے اب بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کہہ دیں گے صابر صاحب کے لوگوں نے جو روزے رکھے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے کہنے پر احتجاجاً بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے. اظہر فاروق صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ذرا ان سے معلوم کرتے ہیں. پر ذرا فضل الرحمان صاحب کے 2 شارٹ سنوا دیں جی. پہلے مہنگائی کے حوالے سے، عام آدمی کی غربت بے روزگاری کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، اور پوری قوم اس میں شریک ہوگی انشاءاللہ العزیز. اس کی تیاریوں کے سلسلے میں صوبے کی سطح پر پی ڈی ایم کے اجلاس طلب کیے جائیں گے، جو مہنگائی مارچ کی تیاری کے سلسلے میں حکمت عملی طے کریں گے. پنجاب میں جناب میاں شہباز شریف صاحب، صوبہ خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان، صوبہ بلوچستان میں جناب محمود خان اچکزئی، اویس شاہ نورانی صاحب وہ کراچی میں سندھ کی پی ڈی ایم کا اجلاس اسی حوالے سے طلب کریں. بالکل. 3.5 مہینے اس لانگ مارچ کی یا دھرنے کی تیاری کی جائے گی. وہ آئیں گے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں اگر اس وقت تک مہنگائی ختم ہو گئی تو پھر اس کو ری وزٹ کیا جائے گا. تو اظہر فاروق صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ اندر کا حال کیا تھا. اظہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب. تو اظہر صاحب بتائیں، یہ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب آج کافی ڈپریس نظر آ رہے تھے، اور مہنگائی آج کا موضوع ہے، اور لانگ مارچ ہو رہا ہے مہنگائی پہ 3.5 مہینے کے بعد، اور اس کے ٹھیک 6-7 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا. تو یہ کیا پلاننگ ہے؟ اصل میں جی یہ پلاننگ تو بالکل بھی نہیں تھی، یہ صرف وہ فیس سیونگ کی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ لانگ مارچ ہر حالت میں ہو، جبکہ پی ڈی ایم میں شامل بڑی جماعت مسلم لیگ نواز اس کے حق میں نہیں تھی لانگ مارچ. اب آپ دیکھیں، پہلے یہ طے ہوا تھا کہ لاہور میں آخری جلسہ ہوگا اور وہاں سے لانگ مارچ چل کے آئے گا. آج جب اجلاس ہوا ہے تو اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی کافروں کی شکل میں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے، اور یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ دھرنا ہوگا یا کیا ہوگا، مظاہرہ ہوگا، جلسہ ہوگا، کیا ہوگا. یہاں پہ پہنچیں گے اور اس وقت فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی. یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان خاص سے پریشان بھی تھے، ناراض بھی ہوئے، کیونکہ اسمبلی سے استعفے دینے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان بضد تھے کہ فوری طور پر مستعفی ہو جائے. لیکن مسلم لیگ نواز سمیت تو اور جو پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا کوئی فیصلہ ہو. تو بامر مجبوری آخر میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 3 مہینے کے بعد ایک ایسا مارچ کیا جائے جو کہ اسلام آباد کی طرف ہو، اور اسلام آباد میں اس حوالے سے ایک مظاہرہ کیا جائے گا. تو اس مظاہرے سے تو یقینی طور پر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی. تو اس حوالے سے تو یہ دیکھا جائے تو آج کے اجلاس میں کوئی وہ فیصلہ تو نہیں ہو سکا جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید لانگ مارچ بڑے جیسے پہلے مولانا 23 مارچ کو تو یہاں پہ یوم پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ایک ہفتہ 10 دن پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ یوم پاکستان منانے کے لیے مصروف ہوتی ہے. تو یہ تاریخ اس میں کیا کریں گے؟ یوم پاکستان کی پریڈ کو جوائن کریں گے؟ یہ سوال مولانا فضل الرحمان سے ہوا تھا، ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا.
کیونکہ جب پریڈ ہوتی ہے تو یقینی طور پر کچھ شاہراہیں جو ہیں وہ بھی بند کی جاتی ہیں، انتہائی اہم پریڈ ہوتی ہے، سیکورٹی کا بڑا ایشو ہوتا ہے، تو اس بات کا کافی امکان ہے کہ بعد میں شاید اس تاریخ کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ ابھی تک یہ کہا گیا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا فیصلہ اجلاس ہوگا کل، اس میں مزید کچھ فیصلے کیے جائیں گے، تو آج یکسو نہیں تھی پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے اظہر صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 23 مارچ کی تاریخ خاص طور پہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ رابطہ کرے، کیونکہ یوم پاکستان کی جو فوجی پریڈ ہوتی ہے اس کا سارا اہتمام جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کرتی ہے، جی ایچ کو اس کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے، تو 23 مارچ کی تاریخ خاص طور پر اس لیے رکھی گئی ہے کہ جناب آپ ہم سے ریکویسٹ کریں تو ہم اس کو ذرا تھوڑا سا آگے کر دیں گے یا پوسٹ پون کر دیں گے۔ جی بالکل، یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان روابط کے لیے یہ اس تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہو، کیونکہ پی ڈی ایم میں شامل کچھ ایسی جماعتیں ہیں، جیسا کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، وہاں پہ اپوزیشن جماعتیں اس لیے نہیں گئیں کیونکہ پہلے جو بھی اجلاس ہوئی وہاں پہ چونکہ ملٹری لیڈرشپ ہوتی تھی تو پوری اپوزیشن جو ہے وہ ان اجلاسوں میں جاتی تھی تاکہ انٹریکشن جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہو سکے، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان روابط کی بحالی کے لیے یا رابطوں کے لیے اس تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہو۔ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ آج انہوں نے نہ سلیکٹرز کا ذکر کیا، نہ سلیکٹڈ کا کیا، نہ وزیر اعظم عمران خان کو، نہ کوئی دھاندلی کا، نہ کوئی مسلط کرنے کا، نہ کوئی جعلی حکومت کا۔ یہ سافٹ ویئر سب کا اپ گریڈ ہو گیا ہے، اپ ڈیٹ کر دیا ہے، یا ابھی کوئی وائرس رہتا ہے؟ نہیں، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح کا رد عمل اب وہ تلخی نظر نہیں آ رہی، نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ حکومت کے خلاف، تو لگ یہ رہا ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کسی حد تک اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے بھی سن لی ساری سچویشن اجلاس کی، نہ استعفے آئے 3.5 ماہ کے بعد۔ جی ہاں جی، یعنی جس دن انہوں نے رکھا ہے نا 23 مارچ کا، وہ آپ سمجھیں کہ اس وقت یہ حکومت 3.25 سال مکمل کر چکی ہوگی۔ بالکل ان کا جو ہدف تھا پہلے دن سے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت کو ہٹانا اور گرانا، جی وہ تو سارے کا سارا ناکامی سے دوچار ہو گیا۔ اب آپ آ گئے ہیں الیکشن کس طرح ہونے ہیں، کس دن ہونے ہیں اور کس دن اسمبلیاں ختم ہونی ہیں، تو وہ اگلے یعنی بجٹ کے بعد کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ ان کا کون سا رول ہے ان کے اوپر؟ کل جو الیکشن ہوا ہے آپ نے وہ ابھی ڈسکس نہیں کیا، وہ ابھی آ رہا ہے اس کا بھی۔ تو مجھے آپ ایک سوال کا ان سے جواب لے دیں کہ مطلب ایک آدمی تھا، اس نے کہا میں خودکشی کر لی، انہوں نے کہا نہیں یار یہ نہیں وہ، تو اگلے دن پھر بیٹھا ہوا تھا، بھئی آپ تو خودکشی کر دیں، انہوں نے کہا میں گیا تھا لیکن برف بڑی سی پئی، صاحب جس سے مرنا ہے ہاں جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ برف پڑی ہوئی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی ہے؟ بس وہ میرا خیال ہے کہ تلاش کی جا رہی ہیں راہیں۔ آپ نے کیا 133 کا ذکر، کل ضمنی الیکشن تھا جی، اور ضمنی الیکشن میں جو رزلٹ آیا، 2 ہی امیدوار تھے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میدان میں تھے۔ اب اس فتح کو خواجہ سعد رفیق صاحب نے ذرا کس طریقے سے بیان کیا ہے، پہلے ذرا وہ سن لیں۔ بہت ہی اچھا فلسفہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی الجبرا اور میتھمیٹکس کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بھی یہ نہیں بتا سکتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے 2018 میں 90,000 ووٹ لیے اور 12,000 کی لیڈ سے یہ الیکشن جیتا۔ ضمنی انتخاب میں کم ٹرن آؤٹ کے باعث مسلم لیگ نون نے 47,000 ووٹ لیے۔ اس بار ہماری لیڈ بڑھ کر 14,500 ہو گئی۔ اب وہ اس لیڈ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ان فیکٹ چودھری صاحب جو ووٹ تھا 3,71,000 رجسٹرڈ ووٹ تھا 2018 کے الیکشن میں، اور لاہور 11 ٹرن آؤٹ رہا تھا 51.89% 2018 کے الیکشن میں، یعنی 50% سے زیادہ ووٹر باہر آیا تھا۔ اور مسلم لیگ نون کے پرویز ملک مرحوم نے 89,000 لگ بھگ 90,000 ووٹ لیا۔ تحریک انصاف کے اعجاز چودھری نے 77,293 ووٹ لیا۔ تحریک لبیک نے 13,235 ووٹ لیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 5,000 ووٹ لیے اسلم گل صاحب نے۔ تو اس طریقے سے 90,000 سے کم ہو کے یہ لیڈ آ گئی 45,000 پہ اس الیکشن میں 50%۔
پہ آ گئے، اس کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ ہماری بڑھ گئی ہے 14,500. کم ٹرن آؤٹ کے باوجود ہماری لیڈ کی شرح 2018 کے ٹرن آؤٹ کے پیش نظر دگنی ہے. یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا. اس کے بعد وہ اگلا بہت دلچسپ چیز ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ بہرحال ایک اچیومنٹ کیا اور وہ 5,000 سے 33,000 پہ آ گئے ہیں. 5,000 سے 33,000 پہ آ گئے، 6 گنا زیادہ ووٹ لیا. اور اس میں یہ بہت بڑا، کافی عرصے کے بعد ایک پیپلز پارٹی کو آکسیجن ملی ہے. لیکن خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 6,000 ووٹ اس میں آئے ہیں. اب وہ ہر آئی ڈی کارڈ کے وہ بتا رہے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی لسٹ تھی. عوامی تحریک طاہر القادری کے 3,000 ووٹ اس میں شامل ہیں. تحریک لبیک کے 2,000 ووٹ اس میں شامل ہیں. پی ٹی آئی کے 10,000 ووٹ اس میں شامل ہیں. اور پیپلز پارٹی نے خریدے ہیں 12,000 ووٹ. یہ الگ بات ہے کہ ویڈیو جو ہے مسلم لیگ نواز کی تھی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ سارے ملا لیں ووٹ تو یہ پیپلز پارٹی کے 32,000 ووٹ بنتے ہیں. اس سے میرا خیال ہے کہ کیا کہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. احمقانہ بات کوئی ہو نہیں سکتی. بریک لیتے ہیں چوہے صاحب، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی جی 133 حلقہ NA 133، اس میں کیا ہوا ذرا سنتے ہیں کہ رزلٹ آنے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کیا کیا موقف اختیار کیا. عطا تارڑ صاحب کو سنائیں جی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، شیر کو ایک شاندار کامیابی عطا فرمائی. پی ٹی آئی کا ووٹر، آدھا ووٹر ایسا ہے جو شرمندہ ہے، دوسرا ووٹر ایسا ہے جو ابھی اس تذبذب میں ہے کہ اگلے الیکشن میں کس کو ووٹ دینا ہے. تحریک انصاف کی حکمت عملی ٹھیک تھی کہ انہوں نے اس حلقہ سے راہ فرار اختیار کی. راہ فرار اختیار کی راجہ پرویز اشرف صاحب جی. چند دن اور اگر ہوتے تو یہ الیکشن تو جیتا تھا. پنجاب کے ہر علاقے سے جو پیغام آ رہے ہیں وہ تو ایسے جشن منائے جا رہے ہیں کہ ہمارا ریوائول ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کا مستقبل ہے. یہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، دونوں ہارنے اور جیتنے والے. اور اس الیکشن کی ایک اور خوبی ہے جی، اس الیکشن کے نتائج کو سب نے تسلیم کر لیا ہے اور کوئی دھاندلی کا شور نہیں مچ رہا. سب نے نتائج تسلیم کر لیے ہیں. لیکن ڈاکٹر شہباز گل کیا کہتے ہیں، سنائیے جی. آپ کی جس طرح کی بدبودار پولیٹکس ہے اس کا رزلٹ آپ نے کل لاہور میں دیکھ لیا. 18% سے کم عوام جو ہے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. اس لیے لاہور کے الیکشن نے یہ واضح کر دیا کہ لاہور کی عوام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تقریباً برابر کا سمجھتی ہے. جو نون کا ایک ٹائم پہ گڑھ سمجھا جاتا تھا وہ اب نون کا گڑھا بن گیا ہے. 82% ووٹ باہر بیٹھا ہے. تو چلیں پھر تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ 40% تو خان کی وجہ سے باہر بیٹھا. 40% خان صاحب کی وجہ سے باہر بیٹھا ہے. شہباز گل صاحب نے پیپلز پارٹی کو کیا کہا جی؟ آپ پیپلز پارٹی کو کہیں آج کل زکام ہو جاتا ہے، سردی کا موسم ہے، موسم بدلتا ہے، ٹڈیوں کو بھی زکام ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کی غیر موجودگی میں اگر چودھری محمد اسلم گل جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑتے تو میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں کہ انہیں کہیں زیادہ ووٹ پڑتا. اندرون سندھ کے علاوہ جہاں پر بھی پیپلز پارٹی اپنا ٹکٹ دے گی، اگر امیدوار نے 10,000 ووٹ لینا تو اس کا 5,000 رہ جائے گا. اب ذرا جی شیخ رشید صاحب کو سنائیں. شائستہ بی بی دیکھیں 10% ووٹوں سے صرف ممبر بنی ہے. جیتنے والی پارٹی بھی خوش ہے، ہارنے والی بھی خوش ہے، جس نے حصہ نہیں لیا وہ بھی خوش ہے. ایسا الیکشن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. چودھری صاحب ایسا الیکشن میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی کے 28,000 ووٹ بڑے ہیں، انہوں نے زیادہ ووٹ لیا ہے، تو یہ ووٹ مسلم لیگ نواز کا آیا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا آیا ہے یا پھر پیپلز پارٹی کا جو سائلنٹ ووٹ جو مایوس ہو چکا تھا وہ واپس آیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں. وہ تو دیکھیں نا، وہ خواجہ سعد رفیق صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں. نہیں، اب انہوں نے سارے ووٹ ایک ووٹر کے اب حساب دان ہے، جان کر دیکھ لیا ہے کہ وہ پیپلز پی ٹی آئی کا تھا، وہ پیپلز پارٹی کا تھا، وہ ٹی ایل پی کا تھا، وہ فلاں کا تھا. وہ جی تو آپ کے کہاں تھے بھائی؟ اگر کسی ملک میں کوئی سسٹم ہے اور آپ نے ووٹ کا تقدس کرنا ہے اور ایک پارٹی کے امیدوار کسی وجہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گئے ہیں تو الیکشن کو پوسٹ پون کر کے دوبارہ ان کو کال کرنے چاہیے تھے نامینیشن. چلو
آپ نے نہیں کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو 97 فروری میں لاہور میں شدید دھند پڑی ہوئی تھی اور پورے ملک میں, اور 10-12% سے زیادہ پولنگ نہ ہوئی, تو اس کو پھر انہوں نے کہا الیکشن تو کینسل کرنا پڑے گا. چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے خود لاہور میں پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا, تو انہوں نے راتوں رات وہ جی فاٹا بھی ایک اکائی ہے, کے پی کے صوبے بھی ہے, اسلام آباد ہے, تو اس طرح ملا کے 28% ہو گیا ہے. اور اس کو کسی نے کچھ یعنی اس طرح کے ڈھکوسلے نہ کریں. آج چیف الیکشن کمشنر جو ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, نیک نام آدمی ہے, میں نے ان کی آپ کے وزیروں کے بیانوں کے باوجود ڈٹ کر ان کی حمایت کی ہے. میں آج ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس الیکشن کو کم 18% کی پولنگ کی وجہ سے کینسل کریں اور دوبارہ کال کریں, اور یہ بھی رولز بنائیں کہ 25% سے کم اگر پولنگ ہوگا تو وہ ویلڈ نہیں ہوگا الیکشن. یہ تماشا بنایا ہوا ہے, ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کسی پارٹی کا نہیں ہوگا تو جو بندے کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں میدان میں, کرکٹ یا ہاکی یا فٹ بال یا والی بال یا کچھ, انہی میں سے کوئی جیتے گا یا ہارے گا. جو صابر شاکر اور غلام حسین باہر تماشائی کے طور پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ون اور لوز. تو یہ بہت بڑے میسیجز گئے ہیں 133 کے, اور اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے. اور الیکشن کمیشن کو فل فار یہ الیکشن کینسل کر کے فار آل ٹائم کہہ دیں بھئی یہ جب ووٹر ہی نہیں نکلا تو کس قسم کا الیکشن ہے جو ہم سرٹیفائی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو صاحب ایک اور بات بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ زیادہ لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو گئے. اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جمشید چیمہ صاحب نے ایک سے زیادہ پیپرز کیوں نہیں داخل کروائے, کیونکہ کوئی بھی امیدوار جب کاغذات نامزدگی داخل کرواتا ہے تو 3-3 4-4 سیٹ جمع کروائے جاتے ہیں تاکہ کوئی ایک غلط ہو تو دوسرے میں بچ جائے, تو ایک ہی پیپر سبمٹ کیے گئے. پیپلز پارٹی کا جو ووٹ پڑا ہے اس کو مسلم لیگ نواز بھی ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پی ٹی آئی بھی تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی وہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر ہمارے ملکی سیاست میں 70 میں لاہور کی تمام سیٹیں جو ہے پیپلز پارٹی نے جیتی تھی, اور اس کے گڑھ کے طور پر سامنے آیا 9 یا کتنی سیٹیں تھی اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. تو بعد میں آج وہ رہتی شرنک کر کے یہاں تک کہ کہیں کہیں پنجاب میں وہ بھی ان کے جو ٹاورنگ لوگ ہیں نا, جن کا دھڑا ہے, جن آپ کو تو خود جانتے ہیں دیہاتی سیاست کو بڑا اچھا آپ کو اس پر آپ کی اتھارٹی ہے, کہ وہ مطلب شاہ احمد محمود ہوں اور کئی دوسرے ہوں, انہوں نے اپنی مطلب ہے وہ جیت جائیں ہار جائیں, لیکن ان کو ہر حلقے میں ایک بڑا مؤثر حمایت حاصل ہوتی ہے, تو وہ کبھی جیت گئے کبھی ہار گئے. لیکن ابھی پیپلز پارٹی دوبارہ کم بیک سٹیج کرے گی یا نہیں کرے گی, اور ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو سر اٹھانے کا موقع مل رہا ہے. کیوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے لوگ کوئی پسند کرے یا نہ کرے, کم از کم ایک ایشو کی وجہ سے تو نالا ہے, اور وہ ہے مہنگائی. اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر باہر بھی نہیں آیا, اور نہ صرف باہر نہیں آیا بلکہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. اور یہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کسی دوسرے پلڑے میں چلا گیا ہو, ورنہ تو یہاں پہ ووٹوں کا انبار لگا ہونا تھا, کیونکہ پچھلے الیکشن میں ٹوٹل 90,000 ووٹ صرف ایک امیدوار نے لیا تھا, اب دونوں نے ملا کے بھی 90,000 ووٹ نہیں لیا. پھر وہ تو یہاں پی ٹی آئی کے بندے نے بڑا, یعنی 6,000 ووٹ زیادہ وہ لیتا تو وہ جیتا ہوا تھا اس الیکشن میں. جی ہاں. تو یہ ابھی اس سے بڑے سبق آئے ہیں کہ آپ جو اپنا قلعہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا, بالکل غلط بات ہے. ووٹر آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلا نہیں ہے, اور پرویز ملک ایک نیک نام سیاستدان تھے, اس کی وفات کا جو فائدہ ہونا تھا ان کو نون کو وہ بھی نظر نہیں آ رہا. بالکل ایسا ہی, حالانکہ ان کی اہلیہ کو ٹکٹ دیا گیا تھا کہ ہمدردی کے ووٹ بھی ان کو ملتے. یہ الیکشن میرا پروگرام کا وقت جیسا پورا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر,
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔